رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے چچا جان، کیا میں تمہیں ایسی نماز نہ بتاؤں جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے اگلے پچھلے نئے پرانے جانے انجانے میں چھوٹے اور بڑے ظاہری اور کشیدہ سارے گناہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس نماز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو آئیے حدیث مبارکہ سے اس نماز کے بارے میں فضیلت جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے چچا جان، کیا میں تمہیں ایسی نماز نہ بتاؤں جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے اگلے پچھلے نئے پرانے جانے انجانے میں چھوٹے اور بڑے ظاہری اور کشیدہ سارے گناہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ تو عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے بارے میں فرمایا اور فرمایا کہ اے چچا جان، اگر ہو سکے تو اس کو ہر روز ادا کرو، اگر نہیں تو ہر جمعے کے دن اس کو ادا کرو، اگر ہر جمعے کے دن بھی نہیں تو ہر مہینے بعد اس کو ادا کرو، اگر ایسا بھی نہیں تو سال میں ایک مرتبہ اس کو ادا کرو، اگر نہیں تو زندگی میں ایک مرتبہ اس کو ضرور پڑھ لینا۔ تو جی ناظرین، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کون سی نماز ہے۔ یہ نماز تسبیح ہے، جس کو تسبیح نماز بھی بولا جاتا ہے، صلاۃ التسبیح بھی بولا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے علاقے میں یہ نماز جو ہے یہ بہت پابندی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، خاص کر رمضان المبارک میں۔ تو یہ نفل نماز ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے جو ابھی آپ نے سماعت کی۔ تو میں عرض کرتا چلوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں فرض نماز جو ہے اس کی طرف بھی زیادہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ نفلی عمل ہے اور فرض جو ہے وہ ہر حال میں ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں خاص کر اہل اسلام مائیں بہنیں جو ہیں اس نماز کو پابندی سے جمعے والے دن ادا کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ اس کی نیت کیسے کرنی ہے۔ نیت اس طرح کرنی ہے، 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح پڑھنے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف خانہ کعبہ شریف اللہ اکبر۔ اب اس کا وقت کون سا ہے؟ تو وقت کے لحاظ سے مکروہ اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت یہ نماز جو ہے وہ ادا کی جا سکتی ہے۔ مکروہ اوقات کون سے ہیں؟ صبح اذان فجر سے لے کر سورج نکلنے اور نکلنے کے 20-25 منٹ بعد، اس وقت کوئی بھی نفلی نماز پڑھنا منع ہے، تو یہ نفل نماز کے لیے مکروہ وقت ہے۔ اسی طرح جو زوال کا وقت ہے اس وقت بھی نماز کوئی بھی پڑھنا مکروہ ہے اور نفل نماز بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد مغرب تک کوئی بھی نفل نماز پڑھنا منع کیا گیا ہے اور مکروہ ہے۔ تو اس کے علاوہ کسی بھی وقت یہ نماز جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اس کی نیت بھی ہو گئی، اس کا وقت بھی ہو گیا۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے، اس کی طرف توجہ کریں۔ بالکل آسان لفظوں میں اس کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ جب نماز شروع کرنی ہے تو ہاتھ تکبیر کہہ کر باندھ لینے ہیں۔ باندھنے کے بعد ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک۔ پوری ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ تیسرے کلمے کا پہلا جز پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس تسبیح کو 15 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر آگے سورۃ فاتحہ، پھر آگے کوئی سورت ملانی ہے۔ سورت ملانے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر رکوع میں جانا ہے تکبیر کہہ کر۔ رکوع کی 3 تسبیحات پڑھ کر سبحان ربی العظیم یہ 3 مرتبہ پڑھ کر پھر رکوع میں ہی 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر رکوع سے اٹھ جانا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یہ کہہ کر پھر 10 مرتبہ اسی تسبیح کو یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر سجدے میں جانا ہے۔ سجدے کی 3 تسبیحات پڑھ کر سبحان ربی الاعلی 3 بار پڑھ کر سجدے کی 3 تسبیحات پڑھنے کے بعد پھر اسی تسبیح کو یعنی تیسرے کلمے کا جو پہلا حصہ ہے اس کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر سجدے سے سر اٹھانا ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان جس کو جلسہ کہتے ہیں، جب 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے تو پھر 10 مرتبہ اسی تسبیح یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ دوسرے سجدے میں بھی تسبیحات سجدہ 3 بار پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ
वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। तो ये एक रकत मुकम्मल हो जाएगी। दूसरा सजदा करने के बाद दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाना है। तो दूसरी रकत में खड़े होते ही 15 मरतबा पढ़ना है और फिर आगे 10-10 मरतबा उसी तरतीब से जैसे पहली रकत में पढ़ा है। उसके बाद अत्ताहियात में बैठना है दूसरी रकत में, और अत्ताहियात जो है ये यहाँ पर बहुत काबिल तवज्जो बात है, पूरी पढ़नी है। यानी सलाम नहीं फेरना, रब्बि जअलनी मुकीमस सलाती, ये पूरी दुआ पढ़नी है, सलाम नहीं फेरना। सलाम फेरे बगैर ये पूरी पढ़ के फिर तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाना है। फिर तीसरी रकत जो है वो सना यानी सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, यहाँ से शुरू करनी है। जिस तरह फिर पहले 2 रकतें अदा की थी, इसी तरह बाद वाली तीसरी और चौथी रकत भी मुकम्मल करनी है। तो ये 4 रकतों में जो तस्बीह है, तीसरे कलमे का पहला हिस्सा है सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, ये 4 रकतों में 300 मरतबा हो जाएगी। तो ये इसके पढ़ने का तरीका है। तो अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल से दुआ है अल्लाह हम सब को इस बाबरकत नमाज को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों अजीज़ व अक़ारब के साथ शेयर कीजिए और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।